अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर। कैसे हैं मेरे स्टॉक मार्केट वालों? एक ज़माने में स्टॉक मार्केट में एक नाम गूंजा करता था और वो नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। क्योंकि स्टॉक मार्केट वालों का मानना था कि जब जब मुल्क में डिक्टेटरशिप रही है, तब तब मार्केट की तेज़ी ने सातवें आसमान की बुलंदियों को छुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि पाक फौज जिंदाबाद। इसी के साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूंगी और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बताएंगे मार्केट के हवाले से सारी क्या उतार चढ़ाव मार्केट के चल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ओरिएंटल सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर असदुल्ला खान साहब हमारे साथ हैं और आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर, जैसे कि आपका मार्केट से आपका बहुत पुराना ताल्लुक है और इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर हम इकॉनमी के हवाले से भी देखें और मार्केट के हवाले से भी देखें, आप उसमें आप क्या राय देते हैं? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि इस वक्त इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का जी। मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। आईएमएफ के रोल ओवर के बाद जो हमें ट्रांच मिला है, आगे काफ़ी होपफुल हैं। और मार्केट अब 50,000 का टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेगी अपना। आप 2-3 दिन से बड़ी तेज़ी देख रहे होंगे तमाम सेक्टर्स में मार्केट के। सीमेंट सेक्टर भी, आईपीपीज भी सारे, और आईटी सेक्टर सारा, और आगे इंशाल्लाह ऑयल सेक्टर सब आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। सारी मार्केट आगे परफॉर्म करेगी अच्छा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रिफाइनरी में इतनी बड़ी जंप देखी गई, उसकी क्या वजूहत है? क्या उसकी कोई पॉलिसी आ गई है? क्या ये वजह है? रिफाइनरीज की पॉलिसी लॉन्ग अवेटेड है, वो अभी तक तो नहीं आई। लेकिन एक और बड़ी मेजर चेंज आई है जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सबको पता चलेगी कि हमारी हुकूमत ने एनर्जी के हवाले से, पावर के हवाले से जो पावर प्लांट्स लगाए हैं, वो लगाए हैं एटॉमिक पावर प्लांट्स। तो उसकी वजह से जो फर्नेस ऑयल है, वो उसकी डिमांड जो है वो कम हुई है, हमारी कंजम्पशन कम हुई है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गई हैं फर्नेस ऑयल की। वो फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट्स का इम्पैक्ट आगे कुछ अरसे में हमें कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें भी नजर आएगा, और वो एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है रिफाइनरीज को, जो आगे रीजन बनेगा रिफाइनरीज के मजीद तेजी के लिए। और पीआरएल जो है वो आप गौर कर रही होंगी, वो भी काफी तेज हुआ है। पीआरएल के रीजन भी यही है, एक तो वो इंपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल, वो सारा का सारा जो है पीआरएल उसको रिफाइन करेगा, और वो आगे इम्पैक्ट जो है उसका प्राइस पे आपको नजर आएगा पॉजिटिवली। अच्छा सर, आपने कहा कि 50,000 इंडेक्स होगा, तो 50,000 पर 22% इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट टेकिंग तो मार्केट में बार बार आएगी। तो इतनी प्रॉफिट टेकिंग में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी? और आगे इलेक्शंस भी हैं। ये बड़ा एक टेक्निकल सवाल पूछा है आपने। अगर आप गौर करें तो मार्केट में अभी तक नए प्लेयर्स आए भी नहीं हैं। वो यही कंपैरिजन कर रहे हैं बाहर बैठे हुए कि हम स्टॉक मार्केट में जाएं या फिक्स इनकम में जाएं। उन्हें 22% की इंटरेस्ट रिटर्न जब मिल रही है, वो स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और आगे जैसे मार्केट बेहतर होगी और रिटर्न्स यहाँ पे बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। और इस वक्त करंटली जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, जो समझते हैं मार्केट को और होपफुल हैं, वो ज़्यादा इस वक्त मार्केट मार्केट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा वो लोग हैं।
اچھا تو یہ یہاں پر آپ نے کہا کہ جیسے سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا وجہ ہے سیمنٹ سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مطلب اور کون کون سے سیکٹرز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں انویسٹ کرنا بہتر رہے گا اور وہ آگے جو ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی؟ سرکولر ڈیٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے آئی پی پیز جو ہیں وہ آگے اچھا پرفارم کریں گے. آگے جولائی میں جون اگست میں اگست میں ان کے کمپنی اناؤنسمنٹس بھی آئیں گی، اچھے پروفٹ سے اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، اور ڈیویڈنڈز اچھے ایکسپیکٹڈ ہیں. سیمنٹ سیکٹر میں جو کول کی پرائس نیچے گئی ہے وہ بڑا فیور کرے گی سیمنٹ سیکٹر کو، اس کی پرائس کو. اور سیمنٹ میں اب تک جو ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی بڑھے گی ایکسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ڈالر نیچے آیا ہے، پرائس نیچے آئے گی سیمنٹ کی، اور اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ہماری اس میں دوبارہ ریوائول جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی چیزیں رکی ہوئی ہیں، اور یہ ڈالر کے نیچے آنے سے وہ کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی بہتر ہوگی. اس کا امپیکٹ جو ہے سیمنٹ سیکٹر پہ بھی ہمارے پڑے گا اور ریوائول ہوگا، اور آگے بہتر انشاءاللہ پرائسز بہتر لگ رہی ہیں سیمنٹ سیکٹر بھی. سیمنٹ سیکٹر بائی آن ڈپس ریکمینڈیڈ ہے، نیچے جائے تو ضرور لینا چاہیے. بڑے اس میں بھی آگے آپٹیمسٹک ہی ہیں اس میں بھی، سیمنٹ سیکٹر میں بھی. اچھا اگر آج ہم دیکھیں تو آج جو ہے ایک سیکنڈ پاز کرنا، کون سے سیکٹر نے سے جی اچھا آج آئی ٹی کل جو ہے آئی ٹی سیکٹر کو بلش لگا اور آج جو ہے اوور لاک لگا، تو مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کے حوالے سے کہ یہ ڈالر نیچے آئے گا تو آئی ٹی سیکٹر کس طرح سے پرفارم کرے گا؟ آئی ٹی سیکٹر کو جو مینلی سپورٹ ملی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس انکریز ہوں. اور اس وقت جو ڈالر کا جو کرنچ ہے اس ہمارے ملک میں، وہ آئی ٹی سیکٹر کے تھرو گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پورا کرے اس کو. زیادہ سے زیادہ ہمارے جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس کریں آئی ٹی سروسز، اور زیادہ سے زیادہ ڈالر کا انفلو ہو. یہ ایک مین ریزن ہے آئی ٹی سیکٹر کو جو اس بجٹ میں بڑا پروموٹ کیا گیا ہے آئی ٹی سیکٹر کو. اور ڈالر کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک شارٹ لیوڈ امپیکٹ ہے. لانگ رن میں فلکچویشن جیسے اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے ڈالر کی پرائس نے بھی، لیکن لانگ رن میں آئی ٹی سیکٹر زیادہ بہتر پرفارم کر جائے گا، وہ زیادہ بہتر پروفٹیبلٹی ہوگی ان کی، اور آگے بہتر بہتر رہے گا آئی ٹی سیکٹر. اچھا یہ جو 12 تاریخ کو کی جو ایک ڈیٹ آئی ہوئی ہے اور پوری مارکیٹ اس ڈیٹ کو لے کر جو ہے بڑی ایکسائٹیڈ بھی نظر آ رہی ہے اور تھوڑی سی کیوریز بھی ہیں کہ اس دن کے بعد جو ہے مارکیٹ کا کیا موو رہے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 12 تاریخ آتی ہے تو دیکھتے ہیں. میں پرسنلی تو میں آپٹیمسٹک ہوں اور پازیٹیو سارا دیکھ رہا ہوں اس کو. اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہمارے ایک اور جو آس امید ہمیں لگی ہوئی ہے ڈالر انفلو کی، سعودیہ سے ایکسپیکٹڈ ہیں، یو اے ای سے ایکسپیکٹڈ ہیں، اور رول اوور مل سکتا ہے ہمیں چائنا سے. تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی آگے انشاءاللہ، مارکیٹ کے لیے بہتر ہوگا. اچھا یہاں پر اب جیسے کہ الیکشنز آئیں گے تو الیکشنز کے بعد کا سینیریو، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ جب ہوتی ہے تو مارکیٹ کا ایک بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس رہتا ہے،
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو اس وقت سینیریو ڈاؤن ہوتا ہے یا اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈکٹیٹرشپ میں جی ڈالر کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، مینٹین کیا جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ہر روزی پکچر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ بڑھ کے کھیلتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے رسک ٹیکنگ کرتے ہیں، وہ ایڈونچرز کرتے ہیں ایک کنٹری کے اندر، اور الیکشنز کے قریب جیسے سے جائے گی صورتحال، وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہتر ہوگا۔ ہم اوور آل پکچر جو ہے وہ بہتری کی دیکھ رہے ہیں، اور الیکشنز کے بعد ہی زیادہ کلیئر ہم بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کیا، سوری کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی۔ ابھی صرف کیا سرائیاں ہی ہوں گی کہ نواز شریف آتے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی آتی ہے یا کون سی پارٹی آتی ہے، لیکن آگے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور جو ٹیکنیکلی ہمیں جو مارکیٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو فوکس رکھنا چاہیے ریزلٹس کے اوپر، اور ڈالر انفلوز کے اوپر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر۔ جو اسحاق ڈار صاحب کافی ہمارے امپورٹرز کو کافی لاس ہو رہا ہے آل دو، لیکن پھر بھی مینیج کر رہے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، تو اکنامک فگر جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے کمنگ منتھس کے اندر۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اورینٹل سیکیورٹیز کے ڈائریکٹر اسد اللہ خان صاحب، اور ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اصل وجہ ہے جمہوریت، اور جو آج کا جو میرا جو ایک پنچ لائن کہہ لیں وہ یہ تھی کہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں مارکیٹ کہاں پر اسٹیبل کرتی ہے، تو وہ انہوں نے ایک بہت ہی جو میجر پوائنٹ تھا کہ ڈالر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہی آئے اور بہتر انداز میں آئے، اور آنے والی حکومت جو بھی آتی ہے جس بھی پارٹی سے آتی ہے، وہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور جو ہے ہماری بالخصوص مارکیٹ کے لیے جو ہے ایک خوش آئند ثابت ہو۔ اسی امید کے ساتھ اپنی ہوست نادیہ انوار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔